صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ، اور نماز کے بعد ذکر والا باب جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث ہے 807، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں جاء الفقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غریب لوگ حاضر ہوئے۔ فقالوا، اور کہنے لگے، ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلی والنعیم المقیم، کہنے لگے کہ مالدار لوگ جو ہیں وہ اونچے درجوں پہ آ گئے، بلند درجے انہیں مل گئے، اور نعیم مقیم یعنی دائمی جنت جو ہے وہ انہیں مل گئی۔ یصلون کما نصلی، وہ بھی ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ویصومون کما نصوم، اور ایسے ہی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، لیکن ان کے پاس مال جو ہے وہ زیادہ ہے، اور اپنے مال کی وجہ سے وہ زائد عبادت کر لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ یحجون بها، اس سے وہ حج کر لیتے ہیں۔ وَيَعْتَمِرُونَ، اور عمرہ کر لیتے ہیں۔ وَيُجَاهِدُونَ، اور جہاد کر لیتے ہیں۔ اور یتصدقون، صدقہ کر لیتے ہیں۔ مطلب دیکھیں اب ان کے اندر ایک فکر ہے کہ مالدار لوگ تو ساری عبادات کر لیتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا احدثکم ان اخذتم بہ ادرکتم من سبقکم، کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے تم سبقت لینے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ ولم یدرککم احد بعدکم، اور کوئی تمہارے درجے کو نہ پا سکے۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ، تو تم اپنے زمانے میں سب سے افضل ہو جاؤ گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تم جیسا عمل کر لیا۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ تم کیا کرو؟ تسبحون، سبحان اللہ کہو، وتحمدون، الحمدللہ کہو، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تحمید بیان کرو، وتکبرون، اللہ کی تکبیر بیان کرو، خلف کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد، ثلاثا و ثلاثین، 33 دفعہ، ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ تسبیح، 33 دفعہ تحمید، اور 33 دفعہ تکبیر۔ اچھا، وہ کہتے ہیں فاختلفنا بیننا، پھر ہمارے درمیان اس میں کچھ اختلاف ہو گیا۔ فقال بعضنا، بعض نے کہا، نسبح ثلاثا و ثلاثین، کہ ہم 33 دفعہ تسبیح پڑھیں، ونحمد ثلاثا و ثلاثین، اور 33 دفعہ جو الحمدللہ پڑھیں، تحمید کریں، ونکبر اربعا و ثلاثین، لیکن جو تکبیر ہے اس کو ہم 34 دفعہ پڑھیں۔ فرجعت الیہ، پھر واپس ان کے پاس گئے، ابو صالح کے پاس جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، ان کے پاس واپس گئے اور ان سے جا کے یعنی ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا تقول سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، کہ 33 دفعہ یہ سب کچھ کہو، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، حتی یکون منہن کلہن ثلاثا و ثلاثین، تو سب جو ہیں وہ 33 مرتبہ کہو۔ انہوں نے کہا کہ 34 دفعہ جو اللہ اکبر ہے وہ نہیں کہنا، بلکہ سب 33 دفعہ کہنا۔ تو یہ حدیث دیکھیں بڑی خوبصورت حدیث ہے، بلکہ ہم اگلی بھی پڑھ لیں، پھر ہم دونوں کو اکٹھا کر کے اس کی مختصر تشریح دیکھتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 808، یہ حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ کے کاتب وراد بیان کرتے ہیں۔ عن وراد کاتب المغیرہ شعبہ، حضرت شعبہ کے کاتب جو ان کی لکھا کرتے تھے خطوط وغیرہ، وراد ان کا نام تھا، ان سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ عملی علیہ مغیرہ بن شعبہ فی کتاب، کہ مجھے مغیرہ بن شعبہ نے ایک خط لکھوایا، اور اس میں مجھے یہ لکھوایا املا کی، الی معاویہ، امیر معاویہ کی طرف انہوں نے خط لکھوایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، کہ ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تمہیں پتہ ہے نا، یہ چوتھے کلمے کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے، اور ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر جو فرمایا کہ
اللہم لا مانع، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں، لما عطیتا جسے تو عطا فرمائے، ولا معطی لما منعتا اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں، ولا ینفع اور کوئی نفع نہیں دے گا، ذل جد دے کسی مالدار کو، من کل جد اس کا مال اور دولت، یعنی تیری بارگاہ میں کسی کا مال اور دولت جو ہے اسے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ وقال شعبہ عن عبد الملک بن عمیر بہذا وعن الحکم عن القاسم بن مخیمرۃ عن وراد بہذا وقال الحسن الجد غنی۔ اس حدیث کو شعبہ نے اس حدیث کو عبد الملک سے اسی طرح روایت کیا جس طرح سفیان نے کیا، اور شعبہ نے عن الحکم القاسم بن مخیمرہ عن وراد کی سند سے بھی اس حدیث کو روایت کیا، اور حسن بصری جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جد کا مطلب غنا ہے، یعنی مالداری ہے۔ تو مطلب کیا ہے، اصل میں مقصود کیا ہے ان احادیث سے؟ دو باتیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ذکر جو کرتے تھے اس کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ ذکر کرتے تھے، چوتھا کلمہ ہم نے پڑھا اور اس کے ساتھ جو اضافہ ہے دعا کا وہ بھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو بھی آپ نے 33 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ اور اللہ اکبر کی ترغیب دی کہ یہ جو ہے تسبیح نماز کے بعد کیا کرو۔ اب یہ تسبیح ہمیں معلوم ہے کہ اتنا بڑا اس کا درجہ ہے، بعض جگہوں پہ آیا ہے کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، مطلب بہت سارے گناہ ہوں گے، تو اگر مسلسل یہ تسبیح کی جائے گی ہر نماز کے بعد تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کتنا دے سکتا ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے، ذو الفضل العظیم ہے، اور اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور ان تسبیحات سے وہ بہت بڑے بڑے اجر بھی عطا کر سکتا ہے۔ دیکھیں اب یہ صحابہ نے جو سوال کیا تھا کہ جو مالدار لوگ ہیں اپنے مال خرچ کر کے حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، جو جہاد پہ مال خرچ کرتے ہیں نا وہی مراد ہوگی، تو وہ ہم سے زیادہ ثواب لے گئے۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں ترغیب دے رہے ہیں کہ تم یہ تسبیحات کرو، اور اس کا مطلب ہے کہ ان تسبیحات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اپنے عہد کے لوگوں میں جو لوگ تمہارے ساتھ ہوں گے ان میں سے کوئی بھی اس عمل کو نہیں پا سکے گا سوائے اس کو کہ جو خود اس جیسا عمل کر لے، یعنی تم سے کوئی سبقت نہیں لے جا سکے گا، تم سبقت لے جاؤ گے، یعنی کوئی مال خرچ کرنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا سبقت نہیں لے جا سکے گا۔ تو انسان بڑا حیران ہوتا ہے کہ کہاں حج کرنا، عمرہ کرنا، جہاد کرنا، اتنے بڑے بڑے اعمال کرنا، اور کہاں یہ بات کہ بیٹھ کے بس تسبیحات کر لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل پہ بھی جسے چاہتا ہے زیادہ اجر عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے ان تسبیحات کے بارے میں آیا کہ ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ہر نماز کے بعد کوشش ہونی چاہیے کہ یہ تسبیحات جو ہیں وہ 33 دفعہ کر لی جائیں، اور بعض جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 33 دفعہ یہ پڑھ کے، اور اس کے بعد جو 34ویں دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا کوئی بھی اور دعا جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ بس یہ اذکار جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ نماز کے بعد پابندی سے کیے جانے والا ذکر جو ہے یہ بڑے بڑے اعمال کو پا لینے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اچھا، دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو سوچ تھی وہ ہماری سوچ سے کتنی مختلف تھی۔ آج کی مادیت کی دنیا میں جو مقابلہ ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ جی اس کا گھر اتنا بڑا ہے، اس کی گاڑی اتنی بڑی ہے، اس کا مال اس کے پاس اتنا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں امیر ہے، فلاں غریب ہے، اور جتنا بھی ایک دوسرے کی عزت افزائی ہے وہ اس کے عہدے اور مال اور ان چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی جو سوچ تھی ان کے نزدیک یہ چیزیں کوئی اہم نہیں تھیں، بلکہ انہیں فکر اس بات کی تھی کہ دوسرے لوگ ہم سے آخرت میں زیادہ درجے پا گئے یا وہ ہم سے زیادہ اجر لے گئے اور ہم اجر میں پیچھے رہ گئے، تو کیا صورت ہو کہ ہمارا اجر جو ہے وہ ان سے بڑھ جائے۔ جیسے ہم نے پیچھے صحابیات کا بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے بھی آ کے کہا تھا کہ مرد ہم سے زیادہ اجر لے گئے کہ وہ جہاد کرتے ہیں اور وہ باہر جاتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ تو خواتین کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب اس طرح کا دیا تھا کہ تم یعنی کوئی اچھے اعمال بتا دیے تھے کہ یہ اعمال اگر تم کرو گے تو تم بھی گھر بیٹھے اس مقام کو پالو گی۔ تو یہاں بھی صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لو گے 33 دفعہ تو تم ان کے برابر اجر پالو گے، یا اگر اس سے زیادہ جو ہے تم سے زیادہ کوئی اجر نہیں پا سکتا۔ تو خوبصورت ترغیب ہے کہ ہم سب نماز کے بعد یہ تسبیحات کیا کریں تاکہ بلند درجے بھی ملیں اور ان کے ذریعے ہمارے گناہ بھی معاف ہوں اور ہمیں بہت سارے حج، عمرے
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب جو ہے وہ حاصل ہوگا. لیکن بس یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی عمل کو جب دوام کے ساتھ کیا جاتا ہے، مستقل کیا جاتا ہے، تو وہ زیادہ باعث اجر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اجر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.